بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ پہلی خاتون ہیں جنہیں قرآن مجید کی روح سے سب سے پہلے ام المومنین ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس کے علاوہ ذاتی طور پر قرآن شریف میں آپ کی سار و قربانی کا تذکرہ ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا مکہ کے بہت بڑے کاروبار کے مالک تھیں۔ آپ کے عظیم کاروان تجارت میں 80,000 اونٹ تھے، جن کے ذریعے شام، یمن، مصر وغیرہ کی طرف برابر آپ کا سامان تجارت چلتا رہتا تھا۔ شادی کے بعد اپنا سارا مال اور ساری دولت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی تاکہ اسلام کی نشو و نما کے کام آ سکے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ انتہائی بافضیلت عورت اور خاتون ہیں۔ آپ کے والد ماجد خولد بن اسد اور والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ تھا۔ ان دونوں کا سلسلہ نسب آگے چل کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نسب سے مل جاتا ہے، اور اس طرح آپ کی ذات گرامی حسب و نسب کے اعتبار سے اس لائق تھی کہ زینت خانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بن سکی۔ آپ کی ولادت بسعادت 10 سال قبل از عام الفیل ہوئی اور آپ نے 70 برس کی عمر پائی وفات پائی اور مکہ کے مشہور قبرستان جنت المعلی میں سپرد ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ ہیں جو ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہیے، اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجیے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم ہے، اور اسی طرح اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے اور دریافت فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں جو کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مزاحم جو کہ فرعون کی بیوی ہے، اور مریم بنت عمران ہے۔ 10 رمضان المبارک ام المؤمنین سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کا یوم وفات ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی زندگی کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کوئی نکاح نہیں فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے ایمان لا کر اس وقت میرا ساتھ دیا جب کفار نے مجھ پر ظلم و ستم کی حد کر رکھی تھی۔ انہوں نے اس وقت میری مدد کی جب دوسروں نے مجھے اس سے محروم کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان سے مجھے اللہ نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت تھی، لیکن کیا آپ کی علم میں ہے
کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی تھی۔ اس کی وجہ بھی آپ کو ہم آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نکاح کے بعد 25 برس تک حیات رہیں اور پھر 10 رمضان المبارک ہجرت سے 3 سال قبل آپ نے انتقال کیا۔ چنانچہ نماز جنازہ اس وقت شروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ ان کا جسم مبارک اسی طرح دفن کر دیا گیا، کیونکہ اس وقت تک نماز جنازہ سمیت 5 وقت کی نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی۔ بالکل اسی طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرض روزے سے بھی نہ تھا، کیونکہ اس وقت تک روزے بھی فرض نہ ہوئے تھے۔ اسی سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا جناب ابو طالب بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور 2 عظیم صدموں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مغموم کر دیا۔ اسی لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات مدینہ کی ہجرت اور نماز فرض ہونے سے قبل اسی سال ہوئی جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی۔ روایت کے مطابق انہیں جنت میں موتیوں سے تیار کردہ گھر ملے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غمگسار کو دائمی اجل سے سپرد کیا۔ پیارے نبی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 6 اولادیں پیدا ہوئی۔ 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئی۔ حضرت قاسم بن محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ انہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی۔ ان کے بعد حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن محمد نے بہت کم عمر پائی، کیونکہ زمان نبوت میں پیدا ہوئے تھے، اسی لیے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کے بعد حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد حضرت ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخر میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ پیدا ہوئی۔ ان سب کی پیدائش میں 1 سال کا فرق تھا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھی، چونکہ آپ مالی طور پر بہت مستحکم تھی، اسی لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا تھا اور ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی۔ ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو بعض خاص خصوصیات حاصل ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ وہ جب نکاح میں آئیں تو ان کی عمر 40 برس کے قریب تھی، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، ہم نیک اعمال کریں اور برائیوں سے بچتے رہیں، آمین۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔